بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور نے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا۔ باہر کوئی تھا۔ قدموں کی ہلکی سی چاپ جیسے زمین پر رینگ رہی ہو۔ اس نے جلدی سے چادر ہٹائی اور دبے قدموں دروازے کی جانب بڑھی۔ جیسے ہی اس نے ہینڈل گھمایا، دروازہ زور سے کھلا اور سامنے ندیم کی ماں کھڑی تھی۔ بکھرے ہوئے بال، کپ کپاتے ہاتھ اور آنکھوں میں ایک انجانی وحشت۔ میری بیٹیوں کو واپس لے آؤ۔ ان کی کانپتی ہوئی آواز میں درد تھا۔ نور ساکت کھڑی رہ گئی۔ شادی کے بعد پہلی دفعہ وہ اس حویلی میں آئی تھی، مگر پہلے ہی دن اسے احساس ہو گیا تھا کہ یہ صرف ایک گھر نہیں بلکہ صدیوں پرانے سائے اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ ندیم خاموش تھا، ملازمائیں نظریں چراتی تھی، اور اب اس کی ساس کی یہ حالت، یہ سب معمولی نہیں تھا۔ یہاں کچھ ایسا تھا جو دبایا جا چکا تھا، مگر شاید اب وہ سچائی خود کو ظاہر کرنے کے لیے بے قرار ہو چکی تھی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو سورج کی ہلکی روشنی کھڑکی سے اندر داخل ہو رہی تھی، مگر ذہن پر رات کی وہ سرگوشیاں اب بھی گونج رہی تھی، اب بھی سوار تھی۔ اس نے خود کو سمجھایا کہ شاید یہ نئے ماحول کی وجہ سے وہم ہو رہا ہے۔ وہ الماری سے کپڑے نکال رہی تھی کہ دروازے پر کسی نے آہستہ سے دستک دی۔ باجی چائے لے آؤں؟ یہ ایک پرانی ملازمہ تھی جو کافی عمر رسیدہ لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر کسی گہرے راز کا سایہ تھا، جیسے اس کے لبوں پر کوئی ایسی کہانی ہو جو زبان تک آ کر دم توڑ دیتی ہو۔ ہاں لے آؤ، نور نے نرمی سے کہا اور باہر نکل آئی۔ وہ حویلی کے ہر کونے کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ یہ جگہ واقعی بہت پرانی تھی۔ دیواروں پر پڑی دراڑیں، اونچی چھتوں پر لٹکتے ہوئے جھاڑ، فانوس اور پرانے لکڑی کے دروازے جو وقت کی مار برداشت کر کر کے اب چرچرانے لگے تھے۔ اسے یاد آیا کہ ندیم نے ابھی تک اسے اپنی نندوں کے بارے میں کچھ خاص نہیں بتایا تھا، سوائے اس کے کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ لیکن ان کی موت کیسے ہوئی؟ کب ہوئی؟ کوئی حادثہ تھا یا کچھ اور؟ یہ سب سوالات اس کے ذہن میں گردش کرنے لگے۔ اسی دوران اسے اپنی ساس کی تیز آواز سنائی دی۔ وہ ایک پرانے جھولے پر بیٹھی تھی اور کسی اندیکھی ہستی سے باتیں کر رہی تھی۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا، مت آنا، مت بولنا۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ سب بھول جائیں گے؟ میں نہیں بھولوں گی۔ نور نے دھڑکتے دل کے ساتھ قدم آگے بڑھائے، مگر جیسے اس کی نظر اپنی ساس پر پڑی، وہ فوراً چپ ہو گئی اور اسے گھورنے لگی۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ تمہیں بھی ان کی طرح ختم کر دیں گے جیسے میری بیٹیوں کو کیا تھا۔ نور کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ وہ حیرت اور خوف کے ملے جلے جذبات کے ساتھ وہیں کھڑی رہ گئی۔ ساس کی آنکھوں میں ایک ایسی دہشت تھی جو نور کو بھی اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ یہ حویلی، یہ گھر اور اس کا ہر کونا کوئی بہت بیانک کہانی چھپائے ہوئے تھا، جس کی جھلک اب دھیرے دھیرے نور کے سامنے آ رہی تھی۔ نور کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ ساس کی باتیں، ان کا انداز اور وہ عجیب سرگوشیاں، سب کچھ کسی گہرے راز کی نشاندہی کر رہے تھے۔ اس نے اپنے شوہر ندیم سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ کمرے میں آیا تو نور نے جھجکتے ہوئے پوچھا، ندیم، آپ کی بہنیں، ان کی موت کیسے ہوئی تھی؟ ندیم نے ایک پل کے لیے نور کی آنکھوں میں جھانکا، جیسے وہ یہ سوال سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ پھر اس نے رخ موڑ لیا اور مختصر سا جواب دیا، بہت پرانی بات ہے، ان کی قسمت میں یہی لکھا تھا، تم ان باتوں میں نہ پڑو۔ یہ جواب کافی نہیں تھا۔ نور کو ایسا محسوس ہوا جیسے ندیم کو چھپا رہا ہے۔ اگلی صبح جب وہ حویلی کے مختلف کمروں کو دیکھنے نکلی تو اسے احساس ہوا کہ کچھ دروازہ ہمیشہ بند رہتے ہیں، خاص کر کے ایک بھاری لکڑی کا دروازہ جو تہہ خانے کی جانب جاتا تھا۔ یہ دروازہ کیوں بند رہتا ہے؟ اس نے ملازمہ سے پوچھا۔ ملازمہ کے چہرے پر گھبراہٹ پھیل گئی۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، یہاں مت جائیے گا باجی، جو وہاں گیا وہ کبھی واپس نہیں آیا۔ نور کے دل میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ مزید سوالات کرنا چاہتی تھی، مگر ملازمہ چپ چاپ وہاں سے چلی گئی۔ رات کو جب نور سونے کے لیے لیٹی تو نیند ایک دفعہ پھر آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اچانک کمرے میں کسی کی سرگوشی گونجی۔ وہ تیزی سے اٹھ بیٹھی، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، کوئی ہے جو دکھائی نہیں دیتا مگر موجود ہے۔ اگلی رات جب وہ ندیم کے ساتھ کھانے پر بیٹھی تو اس نے ہلکے لہجے میں پھر سے تہہ خانے کا ذکر چھیڑا۔ ندیم نے چمچ رکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، تمہیں کتنی دفعہ سمجھایا ہے، ان باتوں میں نہ پڑو۔ اس حویلی میں کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں جانا منع ہے۔ نور نے ندیم کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں ایک عجیب سا تناؤ تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ یہ راز بس پرانی کہانی نہیں، بلکہ کچھ ایسا تھا جو جان بوجھ کر چھپایا جا رہا تھا۔ یہ حویلی صرف اینٹوں اور دروازوں کا مجموعہ نہیں تھی، بلکہ کسی بھیانک ماضی کی قبر تھی، جس کے اندر کئی دفن سچائیوں کی سسکیاں سنائی دیتی تھی۔ نور کا دل مسلسل بے چین تھا۔ حویلی کی فضا میں کیسا بوجھل پن تھا، جیسے ہوا میں کسی کی چیخیں گونج رہی ہوں۔ وہ جانتی تھی کہ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہے جو اسے جاننے سے روکا جا رہا ہے، مگر کیا؟ وہ دن بھر خاموش رہی، مگر جیسے ہی رات ہوئی اس کا تجسس مزید بڑھنے لگا۔ جیسے ہی ندیم گہری نیند میں گیا، وہ آہستہ سے بستر سے اتری
اور دبے قدموں سے چلتے ہوئے تہخانے کی جانب بڑھی۔ دروازے پر پہنچ کر اس نے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ کسی نے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ یہاں مت جاؤ باجی۔ نور نے پلٹ کر دیکھا تو پرانی ملازمہ خوف زدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیوں؟ آخر میں کیوں نہیں جا سکتی؟ نور نے گھٹی ہوئی آواز میں پوچھا۔ ملازمہ کے چہرے پر پریشانی کے سائے اور گہرے ہو گئے۔ وہ ہچکچائی پھر آہستہ سے بولی، باجی جو آپ کی نندوں کے ساتھ ہوا وہ خدا دشمن کے ساتھ بھی نہ ہو۔ نور کا دل جیسے حلق میں آ گیا۔ اس نے جلدی سے ملازمہ کا بازو پکڑا اور سختی سے پوچھا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ مجھے سب سچ سچ بتاؤ۔ مگر ملازمہ نے سر جھکا لیا۔ مجھے کچھ نہیں پتا، بس اتنا جانتی ہوں کہ آپ کو اس تہخانے سے دور رہنا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے پلٹ کر چلی گئی اور نور وہیں ساکت کھڑی رہ گئی۔ کمرے میں آ کر بھی اس کے ذہن میں وہی الفاظ گونج رہے تھے۔ آخر نندوں کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ کیوں اس حویلی کے ہر فرد کے چہرے پر ایک عجیب سا ڈر تھا؟ اگلی صبح ناشتے کے وقت اس نے ندیم سے ایک دفعہ پھر اپنی نندوں کی موت کے متعلق پوچھا، مگر وہ سخت لہجے میں بولا، بس کر دو نور، بس کر دو، وہ سب ماضی کی باتیں ہیں، انہیں زندہ مت کرو۔ نور خاموش ہو گئی، مگر اس کا دل یہ تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں تھا کہ یہ صرف ماضی ہے۔ یہ کوئی عام قصہ نہیں تھا، یہ ایک ایسا راز تھا جو گہرے اندھیروں میں دفن تھا، مگر جس کی گونج آج بھی حویلی میں سنائی دیتی تھی۔ نور کی راتیں عجیب ہوتی جا رہی تھی۔ جیسے ہی وہ سونے کے لیے آنکھیں بند کرتی، کسی کی سرگوشیاں، کسی کی آہٹیں اور کبھی کبھی سسکیاں اس کے کانوں میں گونجنے لگتی۔ پہلے پہل اس نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ سب نیا ماحول اور اس کا اپنا خوف ہے، مگر پھر خواب آنے لگے۔ وہ خواب جتنے حقیقی لگتے تھے جیسے وہ ماضی میں جھانک رہی ہو۔ اس رات بھی کچھ ایسا ہوا۔ جیسے ہی اس کی آنکھ لگی، وہ ایک سنسان راہداری میں کھڑی تھی۔ سامنے ایک دروازہ تھا جو خود بخود کھلا۔ اندر ایک نوجوان لڑکی کھڑی تھی جس کی آنکھوں میں وحشت، بال بکھرے ہوئے اور چہرے آنسوؤں سے تر تھا۔ بچاؤ مجھے، لڑکی کی لرزتی ہوئی آواز نکلی۔ نور نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، مگر اچانک کسی نے لڑکی کا بازو کھینچا اور اندھیرے میں لے گیا۔ وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، مگر اندھیرا سب کچھ نگل چکا تھا۔ نور ہڑبڑا کر جاگ گئی۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا، ماتھے پر پسینہ تھا اور ہاتھ لرز رہے تھے۔ وہ خواب نہیں تھا، وہ جیسے ایک حقیقت تھی جو کسی اندیکھے پردے کے پیچھے قید تھی۔ صبح جب وہ ناشتے پر پہنچی تو ندیم موجود نہیں تھا۔ ساس اپنی پرانی کرسی پر بیٹھی آسمان میں گھور رہی تھی۔ ملازمائیں خاموشی سے کام کر رہی تھی۔ نور نے ایک جھجکتے ہوئے لہجے میں اپنی ساس سے پوچھا، امی آپ کی بیٹیاں وہ کس طرح مری تھی؟ ساس کے ہاتھ لرزنے لگے۔ انہوں نے نور کو گہری نظروں سے دیکھا، جیسے وہ اسے کچھ کہنا چاہتی ہوں، مگر زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ پھر ایک دم ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ واپس آنا چاہتی ہیں، وہ مجھے بلاتی ہیں۔ ان کی آواز لرز رہی تھی۔ نور کے بدن میں جھرجھری دوڑ گئی۔ امی آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ ساس نے کچھ دیر تک خالی نظروں سے اسے دیکھا، پھر کانپتی ہوئی آواز میں بولی، یہ سب اس نے کیا، سب اس نے کیا۔ کس نے؟ نور کی زبان سے نکلا، مگر ساس نے بس سر جھکا لیا۔ یہاں کوئی ایک راز نہیں تھا، یہ پورا گھر ایک راز تھا۔ اور نور آہستہ آہستہ اس اندھیرے میں داخل ہو رہی تھی جہاں شاید صرف خوف، سچائی اور موت تھی۔ نور اب حویلی میں ہر وقت بے چینی محسوس کرنے لگی تھی۔ وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر جو کچھ وہ دیکھ اور سن رہی تھی وہ اسے سکون سے جینے نہیں دے رہا تھا۔ ساس کی باتیں، ملازمہ کی پوری اسرار سرگوشیاں اور ندیم کا عجیب رویہ، سب کچھ اسے کسی نہ کسی انکہے خطرے کی جانب اشارہ دے رہا تھا۔ رات کا وقت تھا، ندیم کسی کام سے شہر گیا ہوا تھا اور حویلی میں گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ نور اپنے کمرے میں تھی، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے کمرے میں داخل ہوا ہو۔ اس نے دبے ہوئے قدموں کی آہٹ سنی اور اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ تیزی سے بستر سے اٹھی اور چراغ جلانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر اسی لمحے چراغ خود بخود بجھ گیا۔ کون ہے؟ نور نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ کوئی جواب نہیں آیا، مگر کسی کے ہونے کا احساس مسلسل برقرار تھا۔ اسے لگا جیسے کوئی سائے کی طرح حرکت کر رہا ہو۔ وہ گھبرا کر دروازے کی جانب بڑھی، مگر اچانک ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ نور کی چیخ نکل گئی، مگر جیسے ہی اس نے مڑ کر دیکھا، کمرہ بالکل خالی تھا۔ وہ لرزتی ہوئی بستر پر بیٹھ گئی، مگر اس کے بدن میں ایک خوفناک احساس دوڑ چکا تھا۔ وہ یہاں اکیلی نہیں تھی۔ صبح ندیم واپس آیا تو نور نے اسے رات کے واقعے کے بارے میں بتایا، مگر ندیم نے سن کر ناراضگی سے کہا، یہ سب تمہارے وہم ہے نور، تم ان فضول باتوں پر دھیان دینا بند کرو۔ نور نے غصے سے ان کی جانب دیکھا۔ یہ سب وہم نہیں ہے ندیم، میں نے خود محسوس کیا ہے۔ کوئی اس حویلی میں موجود ہے، کوئی ہے جو چاہتا ہے کہ میں خوف زدہ ہو جاؤں، میں ڈر جاؤں۔ ندیم نے گہری سانس لی اور اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تم بس ان باتوں کو دل پر مت لو۔ حویلی پرانی ہے، ہوا کے چلنے سے بھی ایسا محسوس ہوتا ہے، بس سکون سے رہنے کی کوشش کرو۔ مگر نور کو سکون نہیں آ رہا تھا۔
اب یہ صرف خواب یا سرگوشیاں نہیں تھی، بلکہ کوئی حقیقت تھی جو اس کے بہت قریب آ رہی تھی۔ کوئی تھا جو چاہتا تھا کہ وہ ڈرے، سہمی رہے اور شاید خاموش ہو جائے۔ نور اب فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ اس حویلی میں چھپے ہوئے رازوں کو جانے بنا چین سے نہیں بیٹھے گی۔ ندیم نے اس کے خدشات کو بار بار وہم قرار دیا تھا، مگر جو کچھ وہ محسوس کر رہی تھی وہ صرف ایک اتفاق نہیں تھا، یہاں کچھ تھا، کچھ ایسا جو اسے چھپایا جا رہا تھا۔ ایک روز جب وہ اپنے کمرے میں صفائی کر رہی تھی تو اسے الماری کے نیچے حصے میں ایک پرانی لکڑی کی دراز نظر آئی جو زنگ اور گرد سے ہٹی ہوئی تھی۔ تجسس کے مارے اس نے دراز کھولی تو اندر ایک بسیدہ سی ڈائری رکھی ہوئی تھی۔ ڈائری پر گرد اور دھول جمی ہوئی تھی اور اس کا رنگ بھی تبدیل ہو چکا تھا، مگر جیسے ہی نور نے اسے کھولا اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ یہ ندیم کی سب سے بڑی بہن فریدہ کی ڈائری تھی۔ ڈائری کے شروع صفحات میں عام زندگی کی باتیں تھی، مگر جیسے جیسے وہ آگے بڑھتی گئی تحریر میں ایک عجیب سا ڈر اور گھبراہٹ محسوس ہونے لگی۔ مجھے لگتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہر رات میرے کمرے میں کوئی آتا ہے، لیکن میں دیکھ نہیں سکتی کہ وہ کون ہے۔ روشنی جلاتی ہوں تو کوئی نہیں ہوتا، لیکن مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بہت قریب ہے، بہت ہی نزدیک۔ نور کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کل رات میری چھوٹی بہن شمسا کی چیخیں سنائی دی۔ میں بھاگتی اس کے کمرے میں پہنچی، مگر دروازہ اندر سے بند تھا۔ جب ندیم نے دروازہ توڑا تو شمسا لرز رہی تھی۔ اس نے کہا کہ کسی نے اس کا گلا دبانے کی کوشش کی، مگر کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ سب نے کہا کہ وہ کوئی برا خواب تھا، مگر میں جانتی ہوں کہ یہ کوئی خواب نہیں تھا۔ نور نے ایک جھرجھری لی۔ یہ سب کیا تھا؟ وہ جلدی جلدی مزید صفحات پلٹنے لگی۔ اگر میں مر جاؤں تو سمجھ لینا کہ کوئی اتفاق نہیں تھا۔ میں نے ایک سچ جان لیا ہے، ایک ایسا سچ جو مجھے مار سکتا ہے۔ اسی لمحے نور کو ایسے محسوس ہوا جیسے کمرے کے باہر کوئی موجود ہے۔ وہ تیزی سے دروازے کی جانب بڑھی، مگر جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا راہداری خالی تھی۔ لیکن پھر بھی اس کا دل کہہ رہا تھا کہ کوئی تھا، کوئی جو جانتا تھا کہ وہ یہ ڈائری پڑھ چکی ہے۔ نور کا دماغ بھٹکنے لگا تھا۔ فریدہ کی ڈائری نے اس کے اندر ایک خوفناک بے چینی پیدا کر دی تھی۔ ہر لفظ میں چھپا ہوا ڈر، ہر صفحے میں لکھی گئی بے بسی، اور سب سے زیادہ وہ آخری جملہ، اگر میں مر جاؤں تو سمجھ لینا کہ کوئی اتفاق نہیں تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ ندیم کی تینوں بہنیں ایک کے بعد ایک اس دنیا سے چلی گئی اور کسی کو کوئی شک تک نہیں ہوا؟ نور نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اب کسی کے منع کرنے سے نہیں رکے گی، اسے حقیقت معلوم کرنی تھی۔ اگلی رات جب سب گہری نیند میں سو چکے تھے، وہ دبے قدموں سے اپنے کمرے سے نکلی اور اس دروازے کی جانب بڑھی جو تہہ خانے کو جاتا تھا۔ دن میں ملازمہ نے اسے خبردار کیا تھا کہ جو وہاں گیا وہ کبھی واپس نہیں آیا، لیکن وہ اب کسی بھی چیز سے ڈرنے والی نہیں تھی۔ دروازہ روز کی طرح بند تھا، لیکن حیرانگی کی بات یہ تھی کہ جب نور نے اسے دھکیلا تو وہ آہستہ سے کھل گیا، جیسے کوئی پہلے ہی اسے کھول کر بھول گیا ہو۔ اندر بہت اندھیرا تھا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے موبائل کی ٹارچ جلائی اور آہستہ آہستہ زینے سے نیچے اترنے لگی۔ تہہ خانہ پرانا تھا، دیواروں پر جالے تھے اور ایسی بو تھی۔ وہ جیسے ہی ایک دم آگے بڑھی، ٹارچ کی روشنی میں دیوار پر کچھ نشان چمکے۔ نور قریب گئی اور غور سے دیکھا۔ یہ ناخنوں کے گہرے نشان تھے، جیسے کسی نے دیوار کو نوچنے کی کوشش کی ہو۔ کچھ نشان تو تازہ لگ رہے تھے اور کچھ پرانی دراڑوں میں مدھم ہو چکے تھے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے آگے بڑھ کر دیوار پر انگلی پھیری۔ یا اللہ! اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ دیوار پر خون کے دھبے بھی تھے۔ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹی اور سانسیں بے ترتیب ہونے لگی۔ اچانک تہہ خانے میں ایک دروازہ چرچرایا۔ نور نے گھبرا کر پیچھے دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا، مگر اسے ایسا لگا جیسے کوئی سائے کی طرح اس کے بہت ہی نزدیک کھڑا ہو۔ پھر ایک سرد سرگوشی سنائی دی، یہاں مت آنا، یہاں تم بھی۔ نور کی چیخ نکل گئی۔ وہ تیزی سے پلٹ کر زینے کی جانب بھاگی اور اوپر آتے ہی دروازہ دھڑم سے بند کر دیا۔ یہ حویلی ایک قبر تھی اور وہ آہستہ آہستہ ان قبروں کے قریب جا رہی تھی جہاں شاید صرف ڈر اور موت کی حکمرانی تھی۔ تہہ خانے میں جو کچھ نور نے دیکھا تھا وہ اسے ذہن سے نکالنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر دیواروں پر ناخنوں کے وہ نشان اور خون کے دھبے اس کی آنکھوں کے سامنے ہی گھوم رہے تھے۔ وہ ڈری ہوئی تھی، مگر اب وہ اس راز کو مزید نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ یہاں کچھ نہ کچھ ایسا تھا جسے جان بوجھ کر دفن کیا جا رہا تھا۔ اگلی صبح وہ ناشتے کے لیے گئی تو ندیم پہلے ہی گھر سے جا چکا تھا۔ ملازمہ خاموشی سے چائے رکھ کر واپس جانے لگی، مگر نور نے اسے روک لیا۔ میں نے تہہ خانے میں کچھ دیکھا ہے، دیواروں پر نشان، خون کے دھبے۔ ملازمہ کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے لرز رہی تھی، پھر جلدی سے نظر جھکا لی۔ میں کچھ نہیں جانتی باجی، بس آپ وہاں دوبارہ نہ جائیں پلیز۔ نور کا صبر جواب دے چکا تھا۔ تمہیں سب پتا ہے، لیکن تم بتانا نہیں چاہتی۔ تم کس سے ڈر رہی ہو؟ ندیم سے۔ ملازمہ نے چونک کر اس کی جانب دیکھا، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو مگر زبان ساتھ نہ دے رہی ہو۔ پھر وہ خاموشی سے چلی گئی۔ نور کا دل اور زیادہ بے چین ہو گیا اور وہ ساس کی کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ جب وہ اندر داخل ہوئی تو ساس جولے پر بیٹھی زمین پر نظر جمائی کچھ بڑبڑا رہی تھی۔
یہ سب اس نے کیا، سب اس نے کیا۔ نور نے آہستہ سے پوچھا، امی آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ ساس نے سر اٹھایا، ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی جیسے ہی وہ رات بھر سوئی نہ ہو۔ میری بیٹیاں واپس آنا چاہتی ہیں۔ نور کی سانس رکنے لگی۔ امی کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ساس نے ایک لمحے کے لیے نور کی جانب دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، یہ سب اس نے کیا، وہی قاتل ہے، وہی مجرم ہے، وہی گناہگار ہے۔ کون؟ نور نے تیزی سے پوچھا، مگر ساس نے اچانک ڈر سے نظر جھکا لی اور زور زور سے سر ہلانے لگی جیسے وہ کچھ کہنا چاہ رہی ہو مگر کہہ نہ سکے۔ نور کو لگا جیسے اس کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی ہو۔ وہ جان گئی تھی کہ حقیقت بہت ہی نزدیک ہے، مگر جو کچھ سامنے آ رہا تھا وہ شاید برداشت کرنے کے قابل نہیں تھا۔ نور کا دماغ الجھ گیا تھا، ہر جانب سے اسے اشارے مل رہے تھے کہ اس حویلی میں کوئی خوفناک راز دفن ہے، مگر وہ سچائی پوری طرح سامنے نہیں آ رہی تھی۔ ساس کی بے معنی سرگوشیاں، ندیم کا عجیب رویہ، تہہ خانے کی دیواروں پر خون کے نشان، یہ سب کسی نہ کسی طرح آپس میں جڑا ہوا تھا۔ اس روز جب وہ دوپہر میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی تو ملازمہ آہستہ سے قدموں سے اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر بے چینی تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو مگر ڈر رہی ہو۔ باجی، اس نے ہلکی آواز میں کہا۔ نور چونک گئی۔ کیا ہوا؟ ملازمہ نے ارد گرد دیکھا جیسے وہ یہ یقین دہانی کر رہی ہو کہ کوئی سن تو نہیں رہا۔ پھر دھیمی آواز میں بولی، باجی آپ کو یہاں سے چلے جانا چاہیے، یہ گھر آپ کے لیے محفوظ نہیں ہے۔ نور کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ کیا مطلب؟ تم اسے کچھ چھپا رہی ہو ہے نا؟ ملازمہ کے ہونٹ لرزنے لگے۔ وہ کوئی دیر خاموش رہی، پھر اچانک بولی، آپ کی نندے بیمار نہیں تھی، انہیں مارا گیا تھا۔ نور کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ کیا تمہیں یقین ہے؟ مگر کس نے؟ ملازمہ نے تیزی سے سر ہلایا۔ میں نہیں جانتی باجی، میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ ان کی موتیں عام نہیں تھی۔ ہر کوئی کہتا تھا کہ وہ بیمار تھی، مگر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ان کے جسم نیلے پڑ چکے تھے جیسے زہر دیا گیا ہو۔ نور کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کیا ندیم کو یہ سب پتا تھا؟ ملازمہ نے گھبرا کر دروازے کی جانب دیکھا، پھر بولی، وہ سب جانتا ہے باجی، اور وہ نہیں چاہتا کہ آپ بھی یہ سب جانیں۔ نور کی سانسیں رکنے لگی۔ وہ جو کچھ سوچ رہی تھی اگر وہ سچ نکلا تو اس کا مطلب تھا کہ خطرہ صرف ان بہنوں تک محدود نہیں تھا، بلکہ یہ خطرہ اب اس پر بھی منڈلا رہا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ اب پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، اسے یہ راز کھولنا ہی کھولنا تھا، چاہے اس کے لیے اسے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ نور کا دل بے قابو دھڑک رہا تھا۔ ملازمہ کی باتوں نے اس کے اندر خوف اور تجسس دونوں کو بڑھا دیا۔ یہ جان کر کہ ندیم کی بہنیں فطری موت نہیں مری تھی بلکہ انہیں مارا گیا تھا کہ قدموں تلے زمین نکل گئی تھی۔ مگر سب سے بڑی الجھن یہ تھی کہ قاتل کون تھا، اور اگر ندیم سب کچھ جانتا تھا تو وہ چپ کیوں تھا؟ اس رات جب ندیم سو گیا تو نور نے دوبارہ وہ پرانی ڈائری نکالی جو اس نے پہلے پڑھی تھی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ کہیں اس میں مزید ایسے سراغ تو نہیں جو اسے سچائی کے نزدیک لے جائے۔ ڈائری کے ایک صفحے پر فریدہ نے لکھا تھا، میری بہن شمسا بار بار بیمار ہو رہی ہے، اسے ہر رات الٹیاں ہوتی ہیں مگر ڈاکٹر کچھ نہیں بتا رہے۔ امی کہتی ہیں کہ یہ کمزوری کی وجہ سے ہے، مگر میں جانتی ہوں کہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ کل رات میں نے اسے لرزتے ہوئے پایا، اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے تھے اور وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ کوئی اسے مارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ نور کے ہاتھ کپ کپانے لگے۔ آج جب ڈاکٹر آیا تو اس نے کہا کہ شمسا کی موت فطری نہیں لگ رہی، مگر جیسے ہی وہ رپورٹ لکھنے لگا ندیم نے اسے اکیلے میں بلا لیا، اور جب وہ واپس آیا تو اس نے کہا کہ سب ٹھیک ہے۔ میں نہیں جانتی کہ کیا چل رہا ہے، مگر میں ڈر رہی ہوں، اگر میرے ساتھ بھی کچھ ہو گیا تو۔ نور کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کا مطلب تھا کہ ڈاکٹر نے پہلے کچھ اور کہا تھا مگر بعد میں رپورٹ بدل دی۔ اس کے ذہن میں ایک جماکا ہوا، کیا ندیم اپنی بہنوں کی موت میں شامل تھا یا پھر وہ کسی کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا؟ نور کے ہاتھوں سے ڈائری گر گئی۔ اچانک دروازے کے نیچے سے کسی کے قدموں کی پرچھائی نظر آئی۔ وہ تیزی سے بستر پر جا لیٹی اور آنکھیں بند کر لی، مگر دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ یہ راز جتنا کھل رہا تھا اتنا ہی خطرناک ثابت ہو رہا تھا۔ نور اب اس کھیل میں خود بھی شامل ہو چکی تھی اور اسے پتا تھا کہ واپسی کا کوئی بھی راستہ نہیں تھا۔ نور کا ذہن بھٹک رہا تھا۔ فریدہ کی ڈائری، ملازمہ کی سرگوشیاں اور ساس کی بے ترتیبی اور اب ندیم کا رویہ، سب کچھ کسی گہری اور خطرناک راز کی جانب اشارہ کر رہا تھا۔ صبح جب ندیم ناشتے کے لیے آیا تو نور نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ وہ روز کی طرح پرسکون تھا، مگر اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو اسے پہلے نظر نہیں آیا تھا، کسی بات کو چھپانے کی بے چینی۔ نور نے نرمی سے کہا، ندیم کیا میں تم سے ایک بات پوچھ سکتی ہوں؟ ندیم نے ناشتہ کرتے ہوئے سر ہلایا۔ تمہاری بہنوں کی موت واقعی بیماری کی وجہ سے ہوئی تھی؟ ندیم کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے رک گئے، پھر اس نے نرمی سے جواب دیا، ہاں۔ کیوں؟ نور نے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا واقعی یا کچھ ایسا ہے جو تم اسے چھپا رہے ہو؟ ندیم نے کپ زور سے میز پر رکھا۔ یہ کیا باتیں کر رہی ہو؟ تمہیں بار بار کیوں لگ رہا ہے کہ ان کی موت کوئی سازش تھی؟ یہ سب پرانی باتیں ہیں، ان پر غور کرنا چھوڑ دو۔
مگر اب نور خاموش رہنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اگر کچھ چھپانے کے لیے نہیں ہے تو تم ڈاکٹر کی رپورٹ بدلوانے کیوں گئے تھے؟ یہ سن کر ندیم کے چہرے کا رنگ ایک لمحے کے لیے بدلا، مگر وہ فوراً خود پر قابو پا گیا۔ تمہیں یہ سب کس نے بتایا؟ اس کی آواز میں سختی تھی۔ نور نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ وہ ملازمہ کا ذکر کرے یا نہیں، مگر پھر خود کو روک لیا۔ یہ ضروری نہیں کہ کس نے بتایا، مگر میں سچ معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ ندیم نے گہری سانس لی اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بس کرو نور، بس کرو، یہ فضول باتیں سوچنا بند کر دو، اور اگر تمہیں سکون چاہیے تو اس گھر کے پرانے معاملات میں دخل اندازی کرنا چھوڑ دو۔ نور ساکت رہ گئی۔ ندیم نے پہلی دفعہ اس سے اتنی سختی سے بات کی تھی۔ وہ دروازہ زور سے بند کر کے باہر نکل گیا اور نور وہیں بیٹھ کر سوچتی رہ گئی۔ یہ سب کچھ ندیم کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا، مگر وہ کیوں چاہتا تھا کہ وہ خاموش رہے؟ نور کو اب یقین ہو چکا تھا کہ وہ سچائی کے بہت قریب پہنچ چکی ہے، اور اگر اس نے مزید آگے قدم بڑھایا تو شاید اسے اس کی قیمت بھی چکانی پڑے۔ نور ندیم کے رویے سے مزید بے چین ہو گئی تھی۔ وہ جتنا اس معاملے کو ٹٹولنے کی کوشش کر رہی تھی، ندیم اتنا ہی اسے روکنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اب وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ رات کے وقت جب پورا گھر نیند میں ڈوبا ہوا تھا، نور نے خاموشی سے ملازمہ کو اپنے کمرے میں بلایا۔ دروازہ آہستہ سے بند کر کے وہ اس کے قریب آئی اور دھیمی آواز میں بولی، مجھے سچ سچ بتاؤ، کیا تمہیں پتا ہے کہ میری نندوں کو کس نے مارا تھا؟ ملازمہ کا رنگ اڑ گیا۔ وہ ہچکچائی، پھر کانپتی آواز میں بولی، باجی میں سب کچھ نہیں جانتی، مگر جو میں نے دیکھا وہ بتا سکتی ہوں۔ نور کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ کیا دیکھا تھا تم نے؟ ملازمہ نے ایک لمحے کے لیے دروازے کی جانب دیکھا، جیسے یہ یقین دہانی کر رہی ہو کہ کوئی سن تو نہیں رہا، پھر آہستہ سے بولی، پہلی نند فریدہ باجی، وہ حادثے میں نہیں مری تھی، کسی نے ان کا گلا دبانے کی کوشش کی تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ان کے جسم پر نیل پڑے ہوئے تھے۔ نور کی سانس رکنے لگی۔ یہ سب کیسے ہوا؟ کس نے؟ ملازمہ کی آنکھوں میں خوف ابھر آیا۔ میں یہ تو نہیں جانتی، مگر میں نے ایک رات فریدہ باجی کو اپنے کمرے میں روتے ہوئے سنا تھا۔ وہ کسی سے کہہ رہی تھی کہ میں تمہارا راز کسی کو نہیں بتاؤں گی، بس مجھے چھوڑ دو۔ نور کے بدن میں سردی دوڑ گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ فریدہ کسی کے راز سے واقف تھی، آشنا تھی، اور اسی وجہ سے اسے مار دیا گیا۔ اور پھر اگلے روز وہ نہیں رہی، ملازمہ نے گھٹی ہوئی آواز میں کہا۔ نور نے دیوار کا سہارا لے لیا۔ یہ سب اتنا بھیانک، اتنا خوفناک تھا کہ اس پر یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ دوسری نند شمسا، ملازمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے فریدہ باجی کو مرتے دیکھا تھا، اور پھر ایک ہفتے بعد وہ بھی مر گئی۔ نور کو لگا جیسے زمین اس کے قدموں کے نیچے کھسک رہی ہو۔ تیسری نند، ملازمہ نے لرزتے ہونٹوں سے سرگوشی کی۔ وہ سب کچھ جان چکی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ اگلی باری اس کی ہے۔ نور نے گھبرا کر ملازمہ کا ہاتھ پکڑ لیا، مگر قاتل کون تھا؟ ملازمہ نے زبان دانتوں تلے دبا لی۔ وہ مزید کچھ کہنے کو تیار ہی نہیں تھی، مگر اب نور کو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ قاتل کے بہت نزدیک پہنچ چکی ہے۔ یہ راز زیادہ دیر تک چھپا نہیں رہے گا، اور جب سب کچھ سامنے آئے گا تو شاید اس حویلی میں قیامت برپا ہو جائے گی۔ نور کے اندر ڈر اور تجسس کی ایک جنگ جاری تھی۔ ملازمہ نے جو کچھ بتایا تھا وہ ناقابل یقین تھا، مگر اس کی باتوں میں سچائی چھپی تھی۔ فریدہ، شمسا اور تیسری نند، سب کی موت کسی اتفاقیہ حادثے کا نتیجہ نہیں تھی، بلکہ وہ قتل کی گئی تھی۔ مگر سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ قاتل کون تھا؟ نور نے فیصلہ کیا کہ اب وہ اپنی ساس سے سچائی گلوانے کی کوشش کرے گی۔ وہ جانتی تھی کہ ندیم کے والد کے انتقال کے بعد ساس ذہنی طور پر کمزور ہو گئی تھی، مگر شاید وہ کچھ ایسا جانتی تھی جو باقی سب چھپانے کی کوشش کر رہے تھے۔ شام کے وقت جب ندیم حویلی سے باہر گیا ہوا تھا، نور اپنی ساس کے کمرے میں پہنچی۔ وہ اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھی خلا میں گو رہی تھی، جیسے کسی اندیکھے سائے کو دیکھ رہی ہو۔ نور نے آہستہ سے ان کے پاس بیٹھ کر کہا، امی، مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ ساس نے پلکیں چپکائیں جیسے وہ نیند سے جاگی ہوں، پھر دھیرے سے بولی، پوچھو۔ نور نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا، آپ کی بیٹیوں کی موت کیسے ہوئی تھی؟ ساس کا بدن ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گیا۔ انہوں نے نور کی جانب دیکھا، اور پھر ان کی آنکھوں میں ڈر کی پرچھائیاں تیرنے لگی۔ وہ مر نہیں گئی، انہیں مارا گیا تھا۔ ساس کی آواز لرز رہی تھی۔ نور نے بے چینی سے پوچھا، کس نے مارا؟ امی، مجھے سچ بتائیں۔ ساس کے ہونٹ لرزنے لگے۔ وہ اپنے ہاتھوں کو زور سے مسلنے لگی، جیسے وہ کوئی بہت بڑی حقیقت کہنے سے پہلے ہچکچا رہی ہوں۔ پھر ایک دم ان کی آنکھوں میں خوف ابھر آیا، اور وہ سرگوشی میں بولی، میری بیٹیوں کا قاتل میرے اپنے گھر میں ہے۔ نور کے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ کون ہے وہ امی؟ اس نے التجا کی۔ ساس کی سانسیں تیز ہونے لگی۔ وہ کانپتی آواز میں کچھ کہنے والی تھی کہ اچانک ان کی آنکھیں الٹی ہو گئی، اور وہ بے ہوش ہو کر کرسی پر گر گئی۔ نور نے گھبرا کر انہیں سنبھالنے کی کوشش کی۔ ملازمہ دوڑتی ہوئی اندر آئی اور انہیں سہارا دیا۔ نور کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ وہ قاتل کا نام سننے کے اتنے نزدیک تھی، مگر جیسے ہی سچ سامنے آنے والا تھا، سانس بے ہوش ہو گئی۔ یہ سچائی ایک خوفناک طوفان کی طرح
ان سب کے سروں پر منڈلا رہی تھی، اور اب نور جانتی تھی کہ اسے یہ راز کھولنے کے لیے مزید ہمت دکھانی ہوگی، کیونکہ قاتل بہت ہی قریب تھا۔ ساس کی بے ہوشی کے بعد حویلی میں ایک بے چینی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ ملازمہ نے جلدی سے حکیم کو بلایا، جو انہیں دیکھ کر بولا کہ یہ صرف صدمے کی وجہ سے ہوا ہے۔ نور نے گہری سانس لی، مگر اس کا دل کہہ رہا تھا کہ ساس نے جو سچائی چھپانے کی کوشش کی وہ ان کی حالت کا سب سے بڑا سبب تھی۔ ندیم کو جب یہ پتا چلا تو وہ سخت غصے میں تھا۔ وہ رات کے گھر آیا اور سیدھا نور کے کمرے میں آیا۔ تم نے امی سے کیا پوچھا تھا؟ اس کی آواز میں سختی تھی۔ نور نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا ندیم، میں بس جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کی بہنوں کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ ندیم کا چہرہ ایک لمحے کے لیے تن گیا، پھر اس نے گہری سانس لی اور نرمی سے کہا، یہ پرانی باتیں ہیں نور، ان پر بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ امی پہلے ہی بہت کمزور ہیں اور انہیں مزید پریشان مت کرو۔ مگر نور کو محسوس ہوا کہ ندیم کی آواز میں کچھ چھپا ہوا ہے۔ وہ کچھ جانتا تھا، مگر وہ نہیں چاہتا تھا کہ نور اس کے قریب جائے۔ اگلی رات جب سب سو چکے تھے، نور ایک دفعہ پھر تہہ خانے کی جانب بڑھی۔ وہ اپنے سوالات کے جواب چاہتی تھی۔ اس نے ٹارچ جلائی اور دیواروں پر نظر ڈالی۔ وہی ناخنوں کے وہی نشان، خون کے دھبے، مگر آج کچھ الگ تھا۔ وہ ایک دیوار کے قریب گئی اور اچانک اسے نیچے فرش پر 3 نام کھدے ہوئے نظر آئے۔ فریدہ، شمسہ، زہرا، یہ ندیم کی تینوں بہنوں کے نام تھے۔ نور کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ قبرستان نہیں تھا، مگر ایسا لگتا تھا جیسے ان کی کہانی یہیں دفن تھی۔ اچانک اسے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ تیزی سے پلٹی، مگر روشنی میں کوئی نظر نہیں آیا۔ اور پھر ایک دم کسی نے اس کے کندھے پر زور سے ہاتھ رکھا۔ نور کی چیخ نکل گئی، مگر ایک ہاتھ نے اس کا منہ دبایا۔ وہ پوری طاقت سے ہاتھ جھٹکنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر کوئی اسے زور سے پکڑ کر فرش پر گرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تمہیں نہیں چاہیے تھا کہ تم یہ سب جاننے کی کوشش کرتی، ایک سرد آواز گونجی۔ نور کے اندر خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ جان چکی تھی کہ وہ کسی بہت بڑے خطرے میں تھی، اور اب اس کی اپنی زندگی بھی خطرے میں پڑ چکی تھی۔ نور کے جسم میں ڈر سما چکا تھا۔ کسی نے اس کے کندھے پر گرفت مضبوط کر رکھی تھی۔ وہ پوری طاقت سے خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اندھیرے میں صرف سانسوں کی آواز تھی، اور پھر وہی سرگوشی گونجی، تمہیں یہ سب جاننے کی ضرورت نہیں تھی نور۔ نور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ پوری طاقت سے خود کو جھٹکا دے کر پیچھے ہٹی اور زمین پر گر گئی۔ اس نے جلدی سے ٹارچ کی روشنی گھمائی، مگر سامنے کوئی نہیں تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ اس کا سانس تیز ہو چکا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے زینے کی جانب بھاگی اور دروازہ دھکیل کر بند کر دیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ حویلی اب اس کے لیے صرف ایک گھر نہیں رہی، بلکہ ایک قبر بن چکی تھی۔ اگلی صبح اس کا سر بھاری تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ اسے ہمت نہیں ہارنی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ آج وہ اس گھر میں کسی نہ کسی طرح قاتل کا سراغ لگائے گی۔ وہ پرانی چیزوں کو دیکھنے کے بہانے حویلی کی ایک بند الماری کھول رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر مٹی سے اٹی ہوئی پرانی چٹھیوں پر پڑی۔ اس نے جلدی جلدی انہیں کھولا اور جیسے ہی اسے پڑھنا شروع کیا، اس کی آنکھیں حیرت اور ڈر سے پھیل گئی۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھے بھی مار ڈالے گا، جیسے اس نے میری بہنوں کو مارا تھا۔ اگر میں مر جاؤں تو سمجھ لینا کہ قاتل ہمارا کوئی غیر نہیں، بلکہ وہی ہے جس پر سب کو سب سے زیادہ بھروسہ ہے۔ یہ خط ندیم کی سب سے چھوٹی بہن زہرا کا تھا۔ نور کا جسم ساکت ہو گیا۔ کیا ندیم؟ نہیں، یہ ممکن نہیں تھا۔ وہ اپنے بھائی کے خلاف ایسا کیسے سوچ سکتی تھی؟ مگر یہ تحریر جھوٹ نہیں بول رہی تھی۔ نور کا ہاتھ لرزنے لگا۔ اگر یہ سچ تھا تو اس کا مطلب تھا کہ اس کا شوہر ندیم اپنی بہنوں کا قاتل تھا۔ اسی لمحے دروازے کے باہر کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ نور نے جلدی سے خط چھپایا اور دروازہ کھولا۔ سامنے ندیم کھڑا تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت تھی۔ کیا کر رہی ہو نور؟ اس نے آہستہ سے مگر خطرناک لہجے میں پوچھا۔ نور کو ایسا لگا کہ وہ اب خطرے کے انتہائی قریب پہنچ چکی ہے، اور اگر اس نے ذرا بھی غلط قدم اٹھایا تو اگلی باری شاید اس کی اپنی ہو سکتی تھی۔ نور کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ندیم کی آنکھوں میں ایک عجیب سا تناؤ تھا، جیسے وہ جانتا ہو کہ وہ کچھ ایسا دیکھ چکی ہے جو اسے نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ وہ گھبرا کر ندیم کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کر رہی تھی، مگر الفاظ اس کے لبوں پر جم گئے تھے۔ میں بس پرانی چیزیں دیکھ رہی تھی ندیم۔ ندیم نے غور سے اس کی جانب دیکھا، پھر آگے بڑھا اور اچانک اس کا بازو تھام لیا۔ یہ سب چھوڑ دو نور، تم جس طرف جا رہی ہو وہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ نور کو اس کی گرفت میں ایک عجیب سی سختی محسوس ہوئی، جیسے وہ اسے خبردار کر رہا ہو یا شاید دھمکا رہا ہو۔ رات ہوئی تو نور نے فیصلہ کیا کہ وہ مزید دیر نہیں کرے گی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے اب قدم پیچھے ہٹایا تو شاید کبھی بھی سچائی سامنے نہ آ سکے۔ وہ ملازمہ کے پاس گئی، جو ہمیشہ خاموش رہتی تھی، مگر جس کے چہرے پر ہمیشہ ایک انجانے ڈر کا سایہ رہتا تھا۔ مجھے سچ بتاؤ، ندیم کی بہنوں کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ملازمہ نے چونک کر اسے دیکھا، پھر جلدی سے نظریں جھکا لی۔ باجی، میں کچھ نہیں جانتی۔ جھوٹ مت بولو، نور نے سختی سے کہا۔ میں جانتی ہوں،
کہ یہ کوئی عام اموات نہیں تھی۔ میں جانتی ہوں کہ کچھ چھپایا جا رہا ہے۔ اگر تم واقعی چاہتی ہو کہ انصاف ہو تو مجھے سچ سچ بتاؤ۔ ملازمہ نے ادھر ادھر دیکھا جیسے یقین دہانی کر رہی ہو کہ کوئی سن تو نہیں رہا۔ پھر آہستہ سے سرگوشی میں بولی، میں نے ندیم صاحب کو اپنی بہنوں کو زہر دیتے دیکھا تھا۔ نور کو لگا جیسے زمین اس کے نیچے سے کھسک گئی ہو۔ کیا تمہیں یقین ہے؟ ملازمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، مگر میں کچھ نہیں کہہ سکی۔ سب ڈرتے تھے۔ ندیم صاحب بہت چالاک ہے، وہ اپنے خلاف کوئی ثبوت نہیں چھوڑتے۔ نور کے ہاتھ لرزنے لگے۔ تو کیا یہ سب جائیداد کے لیے تھا؟ ملازمہ نے سر ہلایا۔ جی ہاں باجی، بہنیں جائیداد میں حصہ چاہتی تھی، مگر ندیم صاحب کو یہ قبول نہیں تھا، اس لیے ایک ایک کر کے سب کو ختم کر دیا۔ نور کی سانسیں تیز ہو چکی تھی۔ وہ جس آدمی کے ساتھ رہ رہی تھی وہ صرف ایک دھوکے باز نہیں تھا، وہ ایک قاتل بھی تھا۔ اور اگر ندیم کو یہ پتا چل گیا کہ نور کو سچائی کا پتا چل چکا ہے تو شاید اگلی باری نور کی ہو سکتی تھی۔ نور کی دنیا پوری کی پوری پلٹ چکی تھی۔ ندیم، جسے وہ اپنا محافظ سمجھتی تھی، اصل میں ایک قاتل تھا۔ اس نے اپنی ہی بہنوں کو صرف اس لیے قتل کر دیا تھا کہ وہ جائیداد میں اپنا حصہ مانگ رہی تھی۔ نور کو لگا جیسے اس کی سانسیں رک رہی ہوں، مگر اسے خود کو کمزور نہیں پڑنے دینا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر ندیم کو یہ احساس ہو گیا کہ اسے سب پتا چل چکا ہے تو اسے بھی خاموش کر سکتا ہے۔ اگلی رات وہ کمرے میں بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی جب دروازہ آہستہ سے کھلا۔ ندیم اندر آیا اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ تم کچھ بدلی بدلی لگ رہی ہو نور، کیا بات ہے؟ نور نے جلدی سے خود کو سنبھالا۔ نہیں، بس نیند پوری نہیں ہوئی۔ ندیم نے ہلکی مسکراہٹ دی، مگر اس کی آنکھوں میں کچھ اور ہی تھا۔ یہ اچھی بات ہے کہ تم خود کو مصروف رکھ رہی ہو۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بریک لیا، پھر دھیمے مگر خطرناک لہجے میں بولا، یہ مت بھولو کہ کچھ سوال کرنا نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ نور کا دل کانپ گیا۔ یہ ایک دھمکی تھی۔ ندیم جانتا تھا کہ وہ سچ کے قریب جا رہی ہے، مگر وہ خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ اگر میں تم سے پوچھوں کہ تمہاری بہنیں کیسے مری تھی تو تم کیا جواب دو گے؟ نور نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ندیم نے چونک کر اسے دیکھا، پھر اس نے آہستہ سے کہا، یہ سوال تمہیں مجھ سے نہیں کرنا چاہیے تھا نور۔ نور نے اپنی تمام ہمت اکٹھی کی اور میز پر ایک پرانی چٹھی رکھی، زہرا کی وہ تحریر جس میں اس نے کہا تھا کہ اگر وہ مر گئی تو قاتل گھر کے اندر ہی ہے۔ ندیم کی آنکھیں ایک دم سرخ ہو گئی۔ اس نے غصے سے کاغذ کو پکڑ کر پھاڑ دیا۔ تمہیں یہ کہاں سے ملا نور؟ نور نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر ندیم نے جھٹکے میں اس کا بازو پکڑ لیا۔ تمہیں کس نے ورگلایا ہے؟ تم یہ سب کیوں کھوج رہی ہو؟ نور، یہ سب کچھ ختم ہو چکا تھا، مگر تم؟ اس کے ہاتھ کی گرفت سخت ہوتی جا رہی تھی۔ نور کے ہاتھ پسینے سے بھیگ چکے تھے، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، اور ندیم کی گرفت اس کے بازو پر سخت سے سخت تر ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر وحشت تھی، جیسے وہ جان چکا ہو کہ نور کو اب سب پتا چل چکا ہے۔ تمہیں نہیں چاہیے تھا کہ تم یہ سب کھوجتی نور۔ ندیم کی آواز سرد اور خطرناک تھی۔ نور نے پوری ہمت اکٹھی کی اور خود کو جھٹکا دے کر آزاد کروایا۔ میں اب خاموش نہیں رہوں گی ندیم۔ تم نے اپنی بہنوں کو قتل کیا صرف اس لیے کہ وہ اپنے حق کا مطالبہ کر رہی تھی۔ تم نے اپنی ماں کو پاگل کر دیا۔ تم نے اس حویلی کو موت کا قبرستان بنا دیا، اور تم چاہتے ہو کہ میں بھی سب میں خاموش رہوں۔ ندیم کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت ابھری، مگر پھر وہ ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ آگے بڑھا۔ اور اگر میں کہوں کہ ہاں، میں نے انہیں مارا تو تم کیا کرو گی نور؟ تم بھی انہی کی طرح ایک دن اس حویلی میں دفن ہو جاؤ گی، اور کوئی تمہارا نام بھی نہیں لے گا۔ نور کے جسم میں جرجری دوڑ گئی، مگر اس نے خود کو کمزور نہیں پڑنے دیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ اس کے لیے زندگی اور موت کی جنگ بن چکی تھی۔ اسی لمحے ملازمہ دروازے کے قریب کھڑی لرز رہی تھی۔ نور نے اسے اشارہ کیا اور وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ ندیم نے یہ دیکھ کر غصے سے کہا، کہاں بھیجا اسے؟ تم نے کسی کو بلایا ہے؟ نور نے پہلی دفعہ ندیم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، ہاں، میں نے پولیس کو بلا لیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے ندیم کے چہرے کا جیسے رنگ اڑ گیا ہو، مگر پھر وہ ہنسنے لگا۔ پولیس؟ ان کے آنے تک تم اس دنیا میں نہیں رہو گی۔ وہ آگے بڑھا، مگر اسی وقت دروازہ زور سے کھلا اور پولیس کے افسران اندر داخل ہو گئے۔ ندیم سرمد، آپ کو اپنی 3 بہنوں کے قتل کے جرم میں گرفتار کیا جاتا ہے، پولیس افسر نے سخت لہجے میں کہا۔ ندیم نے ایک لمحے کے لیے جیسے سب کچھ کھو دیا ہو۔ اس نے نور کو غصے سے گھورا، تم نے مجھے دھوکہ دیا نور۔ نور کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ مضبوطی سے کھڑی رہی۔ نہیں، میں نے انصاف کے لیے لڑائی لڑی ہے۔ پولیس ندیم کو ہتھکڑیاں لگا کر لے جا رہی تھی، اور وہ زور زور سے چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی نور، میں واپس آؤں گا۔ ندیم کو پولیس نے ہتھکڑیاں پہنا کر لے جانا شروع کیا تو وہ مسلسل چیخ رہا تھا، مگر اب اس کی چیخیں بے اثر ہو چکی تھی۔ وہ جو ہمیشہ اپنی بہنوں پر اختیار جتاتا تھا، انہیں کمزور سمجھ کر ان کا حق چھینتا رہا، آج وہ خود بے بس کھڑا تھا۔ نور کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ کمزوری کے نہیں بلکہ سکون کے تھے۔ اس نے گہری سانس لی اور پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ملازمہ ایک کونے میں کھڑی کانپ رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا اطمینان تھا، ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ برسوں سے اس دن کا انتظار کر رہی ہو۔ پولیس کے جانے کے بعد
نور اپنی ساس کے کمرے میں گئی۔ وہ کرسی پر بے حس و حرکت بیٹھی تھی، نظریں خلا میں جمی ہوئی تھی۔ نور ان کے پاس کی اور نرمی سے ان کا ہاتھ تھاما۔ امی، سب ختم ہو گیا ہے، ندیم کو اس کے کیے کی سزا ملے گی، آپ کی بیٹیاں اب سکون میں ہوں گی۔ ساس نے آہستہ سے اپنی پلکیں جھپکائی اور ایک لمحے کے لیے ان کی آنکھوں میں روشنی جھلکی۔ آنسو ان کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ وہ مر گئی تھی، مگر میں روز ان کی چیخیں سنتی تھی، آج شاید وہ خاموش ہو جائیں گی۔ انہوں نے سرگوشی کی۔ نور نے ان کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ امی، اب ظلم ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکا ہے۔ کچھ دن بعد عدالت میں ندیم پر مقدمہ چلا۔ ملازمہ کی گواہی، فریدہ کی ڈائری اور زارا کی خطوط اور ڈاکٹر کی تبدیل شدہ رپورٹ کے شواہد نے واضح کر دیا کہ ندیم ہی مجرم تھا۔ عدالت کے جج نے فیصلہ سنایا، ندیم سرمد کو 3 قتل کے جرم میں پھانسی کی سزا سنائی جاتی ہے۔ عدالت میں سناٹا چھا گیا، مگر نور کے دل پر ایک بوجھ ہٹ چکا تھا۔ جیسے ہی وہ حویلی واپس آئی، اس نے آخری دفعہ تہہ خانے کے دروازے کو کھولا، جہاں دیواروں پر اپنی نندوں کے نام کھدے ہوئے تھے۔ وہ خاموشی سے کھڑی رہی، پھر آہستہ سے سرگوشی کی، تمہیں انصاف مل گیا ہے، اب تمہیں مزید رونے کی ضرورت نہیں۔ ہوا کے ایک ٹھنڈا جھونکا آیا، جیسے کوئی اس کی بات کا جواب دے رہا ہو۔ ظلم ہمیشہ کے لیے نہیں چھپ سکتا۔ یہ کہانی مکمل ہو چکی تھی۔ نور ایک دن عدالت کے باہر پہلی دفعہ ندیم سے ملنے جیل گئی۔ وہ ایک سلاخوں کے پیچھے بیٹھا تھا، پہلے کی طرح مغرور، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی خالی پن تھا۔ نور اس کے سامنے بیٹھ کے اور خاموشی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ندیم نے نظریں چرائی، جیسے وہ اسے بات کرنے سے بھی ہچکچا رہا ہو۔ جانتے ہو ندیم، تم نے کیا کھویا ہے؟ نور نے نرم مگر مضبوط لہجے میں کہا۔ ندیم نے تلخی سے ہنسی۔ ہاں، اپنی آزادی۔ نور نے سر ہلایا۔ نہیں، تم نے اس سے بھی زیادہ قیمتی چیز کھوئی ہے، اپنا خاندان، اپنی بہنیں، اپنی عزت، اپنا وقار اور سب سے بڑھ کر اپنے ہی خون کی محبت۔ ندیم نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ تم نے صرف جائیداد کے لیے اپنی بہنوں کی جان لے لی، مگر سوچو، کیا وہ صرف جائیداد مانگ رہی تھی؟ نہیں ندیم، وہ صرف اپنا حق مانگ رہی تھی، ایک بھائی کی محبت، ایک بھائی کا ساتھ، ایک بھائی کی حفاظت، مگر تم نے ان سے سب کچھ چھین لیا۔ ندیم کا چہرہ سخت تھا، مگر اس کی نظریں کانپنے لگی۔ نور نے گہری سانس لی۔ اگر تم نے انہیں انصاف دیا ہوتا، ان کا حق دیا ہوتا، تو آج تمہارے پاس سب کچھ ہوتا، ایک محبت کرنے والا خاندان، عزت، خوشی، مگر تم نے طاقت اور لالچ میں آ کر انہیں ہی مار دیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ تم نے خود کو بھی اکیلا کر لیا۔ اب تمہارے پاس کچھ نہیں ہے ندیم، نہ بہنیں، نہ ماں، نہ گھر اور نہ ہی کوئی اپنا۔ ندیم کی آنکھوں میں پانی آ گیا، اور وہ شاید پہلی دفعہ اپنے کیے کا انجام دیکھ رہا تھا۔ نور نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، حق دینا سیکھو ندیم، جو رشتہ اللہ نے بنایا ہوا ہے اسے دنیا کے مال و دولت کے لیے مت توڑ دو۔ بہنیں نعمت ہوتی ہیں، بوجھ نہیں، اور جو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتا، وہ دنیا میں بھی اکیلا رہ جاتا ہے، اور آخرت میں بھی حساب دینا پڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی، اور پیچھے ندیم خاموش بیٹھا رہا، شاید زندگی میں پہلی دفعہ اپنے گناہ کا صحیح معنوں میں احساس کر رہا تھا۔ ظلم وقتی طور پر جیت سکتا ہے، مگر انصاف ہمیشہ اپنا راستہ بنا ہی لیتا ہے۔ بہنوں کا حق صرف مال نہیں، بلکہ عزت، محبت اور بھائی کی ذمہ داری بھی ہوتا ہے، اور جو اسے نہیں سمجھتا وہ زندگی میں بھی سکون نہیں پا سکتا۔